السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ موجودہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اقتدار میں آئے 2 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اسی کے پیش نظر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ جو کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ہیں، انہوں نے ایک کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ گورنمنٹ نے سنبھالی تھی اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ مسائلوں کا سامنا تھا، یعنی موجودہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ درپیش مسائل کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی چیلنجنگ سچویشن تھی کہ پاکستان کس طریقے سے آگے بڑھے گا۔ ان مسائلوں کے اندر اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو مسائل تھے اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس یعنی جاری کھاتوں کے خسارے کا سامنا تھا، وہیں پہ ٹریڈز کے نمبر بھی پاکستان کے کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، اور جی ڈی پی کے اندر بھی پاکستان کافی کوششیں کر رہا تھا کہ آگے بڑھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئی انٹرنیشنل پریشرز بھی تھے جس کے اندر ایف اے ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو گرے لسٹ پہ کر دینا اور یہ کہا جانا کہ پاکستان نے اگر کمپلائنسز نہیں کیے تو پاکستان کا اسٹیٹس آنے والے وقتوں کے اندر بلیک لسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ جو کہ پی ٹی آئی کے طور پہ اقتدار میں جب آئے تھے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جب اقتدار سنبھالا تو وہاں پہ ان سارے چیلنجز کا سامنا ان کو کرنا پڑا تھا۔ ان سارے چیلنجز کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ہے اپنی کچھ کاوشوں کے ساتھ حکمت عملی تیار کی۔ اس حکمت عملی کے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ لا ریفارمز کے اوپر بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کام کیا، جس کے ثمرات انیشیل لیولز پہ تو ہمارے کو نہیں دکھے، مگر کچھ عرصے کے بعد ہمارے کو ان ساری چیزوں کے اندر ایک پیش رفت ہوتی بھی دکھائی دی۔ فیبرری 2020 کے اندر تک پاکستان نے کافی پیش رفت کی تھی، پروگریس کی تھی، مگر کورونا وائرس کے بعد اس پیش رفت کے اندر کافی جو ہے وہ رکاوٹیں حائل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد اب ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں ہوں چاہے معاشی سرگرمیاں ہوں بحال ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں، اور جو ایک ملک کے اندر ایک چیلنجز کا سامنا تھا موجودہ گورنمنٹ جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس کو ایک بہت ہی زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے کنسٹرکشن پالیسی کا بھی اناؤنس کیا جانا ایک اچھا قدم ہے پاکستان کے لیے، ساتھ ہی ساتھ پاور پالیسی کو بھی ریوائز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کی ہے، اور اس کے اوپر جو ایک مسودہ تیار ہوا ہے جو کہ پاور پالیسی اناؤنس کر دی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے، اس کے اوپر ابھی مزید جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہونے ہیں اور اس کو کس جو ہے حکمت عملی پہ لانے کے لیے سپٹمبر تک کا وقت درکار ہے۔ کافی ایسی چیزیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں جس کے اوپر یہ کہنا تو ابھی قبل از وقت ہے کہ پاکستان کے لیے کیا یہ واقعی میں ترقی کی راہ کو ہموار کریں گی، مگر اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ بر وقت فیصلے کر رہا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہوں چاہے وہ لوکل باڈیز ہوں، پاکستان جو ہے وہ اس وقت تمام اداروں کے ساتھ مل کے اس وقت کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ سیاسی لیولز کے اوپر اور ایک کاروباری سرگرمیوں کے اندر ایک رجحان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کے تحت یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے یا امید لگائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی بڑی پیش خیمہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اپنے آپ کو ایک تیار کر رہا ہے، اکانومیکلی تیار کر رہا ہے، پولیٹیکلی تیار کر رہا ہے، اور بزنس کے حوالے سے بھی پاکستان کے اندر کافی پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔ تو ان سارے سچویشنز کے اندر پاکستان جو اپنا آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانے کے لیے تیار کر رہا ہے، اس اسٹیبلٹی کے لیے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ اکتوبر کے اندر جو ایف اے ٹی ایف کی ڈیڈ لائن کمپلیٹ ہونے والی ہے، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کا اسٹیٹس کیا رکھا جانا ہے، تو اس کے لیے پاکستان نے بر وقت کوشش کرتے ہوئے اپنے اقدامات کے اوپر کام کیا اور پاکستان میں لا ریفارمز کیے جا رہے ہیں۔ حماد اظہر صاحب نے بھی اس بات کے اوپر تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے 27 میں سے 14 نقاط جو ایف اے ٹی ایف کے ایکشن پلانز تھے اس کے اوپر پاکستان نے جو ہے بر وقت اقدام کر لیے ہیں، اور ریمیننگ جو 13 پوائنٹس یعنی 13 نقاط جو ہیں اس کے اوپر بھی پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اس کو کمپلائنس کرے اور ایف اے ٹی ایف کے جو آنے والے ریویو رپورٹس ہیں اس کے اندر اس کو جو ہے پیش کرے، اور پاکستان کے لیے یہ قدرے بہتر ہو جائے کہ ان ریویوز کے بعد پاکستان کا اسٹیٹس بلیک سے نکال کے وائٹ میں کر دیا جائے۔ ان ساری چیزوں کے اندر تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کو کس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا دیکھتا ہے، اس کے اوپر بھی بڑا ہم نے بات کی تھی کہ موڈیز نے جو کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، اس ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کا جو ہے وہ آؤٹ لک کو بی نیگیٹو کیا تھا، اور پاکستان کے ریٹنگ کو بی نیگیٹو کیا تھا اور آؤٹ لک کو اسٹیبل قرار دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فچ نے بھی جو ہے پاکستان کی ریٹنگ کو جو ہے بی نیگیٹو پہ رکھا ہے اور آؤٹ لک کو اسٹیبل قرار دیا ہے۔ اس اسٹیبل قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ فچ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو کہ ایک سال پہلے 7.7 بلین US ڈالر کے تھے، اس کے اندر خاطر خواہ پاکستان میں اضافہ ہوا ہے، یعنی ان ذخائر
کو جو دیکھا جب گزشتہ سال کے مقابلے میں دیکھیں تو ان ذخائر کی مالیت اس وقت تقریباً 12.5 بلین US ڈالر ہو گئی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے. ویسے تو مجموعی طور پہ پاکستان کے پاس جو فارن ایکسچینج ریزروز کے ذخائر ہیں ان کی ویلیو 19.5 بلین US ڈالر ہے, مگر اس کا جو ایک میجر پروپورشنیٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے جس کی مالیت 12.5 بلین US ڈالر ہے, اور کمرشل بینکس کے پاس 7 بلین US ڈالر کے قریب ہے. انہی ساری چیزوں کے پیش نظر بات کریں تو فچ نے اس بات کے اوپر بھی عزم ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کی جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ سال 2021 تک کے یعنی اگلے سال تک کے اس کے اندر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ریزروز ہیں وہ 16 بلین تک کے بھی ہونے کا ارادہ اپنا ایک فورکاسٹ کی ہے فچ نے. تو فچ نے یہ بات کے اوپر کہا ہے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے وہ بڑھ کے 16 بلین US ڈالر تک کے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے پیچھے فچ نے جو ایک ریزنیبل آرگومنٹ بنایا ہے اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ IMF کی سپورٹ کے ساتھ اور باقی پاکستان کے فرینڈلی ممالک کی جانب سے دی جانے والی اسسٹنس کی مد میں اس کے اندر انکریمنٹ دیکھا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اس پہ کہی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے اندر یورو بانڈ اور سکوک کا بھی اجرا کرتا ہے تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہے وہ پیسہ بورو کیا جا سکے. یہ ساری صورتحال جو ہے پاکستان کے آؤٹ لک کو سٹیبل کر رہی ہیں. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ B نیگیٹو کے اوپر رکھی گئی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ پاکستان کی جو فچ نے گروتھ رپورٹ کی ہے اس پہ بھی فچ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اس سال کی جو گروتھ ہے وہ تقریباً منفی 0.38% قریب ہوئی ہے, مگر نیکسٹ ایئر کی جو ہوگی 2021 کے قریب جو رپورٹ کی جائے گی اس کا جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ تقریباً 1.2% سے GDP گرو کرنے کا ایکسپیکٹیشن دی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اچانک لیکوڈیٹی کرنچ کی اس سچویشن کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا تھا اس کی مجموعی طور پہ جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پینڈیمک سچویشن یعنی کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے وہ انویسٹرز نے فوراً جو ہے اپنا پیسہ یہاں سے نکالا تھا جو کہ ہاٹ منی کی سرکولیشن کی وجہ سے پاکستان میں تھا جس کی مالیت لگ بھگ 3 بلین US ڈالر کے قریب تھی. تو ایسی صورتحال کے اندر جب ملک کی معیشت سے ایک بڑی کثیر تعداد میں پیسہ نکل جائے تو فارن ایکسچینج ریزروز کو جو ہے وہ ایک تھوڑا سا پریشر ضرور آتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی پاکستان نے اپنی فسکل اور مانیٹری پالیسیز کی بیسس کے اوپر پاکستان نے اپنے آپ کو قدر مستحکم سطح کے اوپر رکھا. یہی نہیں بلکہ ساتھ میں آ کے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کا جو ایک شرح سود کی لیولز تھے جو کہ 13.25% کے اوپر چل رہے تھے اس میں 625 BPS پوائنٹ کم ہونے کے بعد اس کو 7% کے اوپر لایا گیا جس کی وجہ سے نہ صرف ہاؤس ہولڈ بلکہ بزنس کمیونٹیز کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. تو ان سارے اقدامات کو فچ نے بڑا ایک پازیٹیو اینگل سے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اس سے قبل جو ہے وہ موڈیز نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا اور پاکستان کی جو ریٹنگ کو جو تھا وہ B نیگیٹو پہ کر کے اور آؤٹ لک کو اسٹیبل کر دیا تھا. ان ساری سینیریو کے بیسس کے اوپر پاکستان کے لیے ایک روم تو بنتا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے عالمی معیشتوں کے ساتھ اپنے روابط کو جو ہے بہتر کرے گا. پاکستان چونکہ FATF اور IMF کے ساتھ بھی اس وقت مشاورت کے ساتھ کام کر رہا ہے. FATF کی جو ڈیڈ لائنز ہیں اس کو بھی پاکستان میٹ کرنے کے لیے پرعزم ہے. اس کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ قانون سازی ہو رہی ہے. ہمارے بھی جو وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم صاحب نے بھی 5 بل جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ سے منظور کروائے ہیں جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ, لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ایکٹ, کمپنیز ایکٹ کے اندر جو ہے امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں. اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو کہ ایک واضح لیول پہ ہمارے کو دکھ رہا ہے. ان ساری چیزوں کے پیش نظر دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستانی معیشت کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ابھی تو کہنا کچھ قابل از وقت ہے کیونکہ پاکستان جس لیولز پہ تھا فیبروری کے اندر وہی لیولز کو مینٹین کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بہت پازیٹیو نیوز ہے پاکستان کے لیے. مگر ساری صورتحال کے بیسس کے اوپر دیکھا جائے تو خطے کی بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال بالخصوص امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث دیکھا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ایک پریشر آ رہا ہے. اس پریشر کے نتیجے کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ جس کا بارڈر چائنا کے ساتھ ملتا ہے, پاکستان کا بارڈر انڈیا کے ساتھ بھی ملتا ہے. تو اس کے تحت دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کا یہاں پہ کیا رول بنتا ہے, پاکستان کس طریقے سے اپنا ثالثی کا کردار ادا کر کے اس کے جو کشیدہ صورتحال ہے اس کو میل ڈاؤن کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے. انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے کروڈ WTI کروڈ کے اوپر بات کرتے ہیں. کروڈ اس وقت تقریباً 0.15 سینٹ نیچے آنے کے بعد تقریباً $42.73 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً
سینٹس نیچے آنے کے بعد 45.30 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گولڈ تقریباً 16.20 پلس ہونے کے بعد 2024 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً 0.74 US ڈالر پلس ہونے کے بعد 28.40 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ جیسے ہم نے بات کی کہ خطے کے اندر بلکہ عالمی معیشتوں کے اندر ایک کورونا وائرس کے بعد ایک بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں سب سے بڑی صورتحال جو ہے وہ امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی ہے۔ اس کشیدہ صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے جو ہے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے جو ہے چائنیز کمپنی ہواوے ٹیکنالوجیز کے اوپر مزید پابندیاں لگانے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہواوے ٹیکنالوجی اس وقت 5G کے اوپر کام کر رہا ہے چائنا کے اندر، اور اس کے اوپر امریکہ جو ایک انتظامیہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ اس کے اوپر ایک پابندیاں لگانے کے اوپر بات کر رہی ہے، سخت سے سخت اقدامات کرنے کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو چائنا کے ساتھ ایک بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال کو جو ہے وہ یہاں پہ ایک غیر مستحکم سی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ گولڈ کے بڑھنے کی جو سیکنڈ ریزن بھی یہ آ رہی ہے کہ رشیا نے جو کلیم کیا ہے کہ ویکسینیشن جو دریافت ہو گئی ہے، اس ویکسینیشن کے دریافت ہونے کے نتیجے کے اندر جو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رشیا کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایفیکیسی اور ویلیڈیٹی اس ویکسین کی، اس کو جانچے بغیر مارکیٹ میں لانا جو ہے وہ صحیح درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ رشیا کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس ڈیولپمنٹ کو جو ہے عالمی برادری جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی چیز مارکیٹ میں کرونا وائرس کی چاہے ویکسینیشن کے طور پہ آئے چاہے ٹریٹمنٹ پلان کے طور پہ آئے، وہ ایک مربوط اور ایک مستحکم سطح کے اوپر آئے کہ اس سے جو ہے واقعی میں اس کی ایفیکیسی، اس کی جو ہے ویلیڈیٹی بہت مؤثر ہو، تاکہ اس کی بیسس کے اوپر ہمارے کو اچھے نتائج مل سکیں۔ تو یہ کچھ مجموعی صورتحال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کس طریقے سے عالمی مارکیٹس کے اندر ایک انسرٹین یا غیر یقینی سی صورتحال دوبارہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ان ساری صورتحال کے اوپر دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر کس طریقے سے عالمی مارکیٹس جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہیں۔ گرچہ پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی لا ریفارمز ہو رہے ہیں، مگر پاکستان کو بھی آنے والے دنوں کے اندر جو ہے اپنا ایک اسٹانس یا اپنا ایک ویو ہے اس کو مارکیٹ میں لانا پڑے گا کہ اس کا کیا ایک اسٹانس ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، کیا وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ویسے عمران خان جو ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ایک بہت اچھی امیج ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر، تو وہ اپنے ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے، اور کہ پاکستان کس طریقے سے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس کو میلٹ ڈاؤن کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔